آج سے 500,000 سال پہلے جو قومیں اس دنیا میں آباد تھی وہ اپنا خزانہ گھروں میں رکھتے تھے یا زیادہ سے زیادہ اپنے گھر کے آس پاس مختلف جگہوں پر زمین کے اندر دفنا کر رکھتے تھے، اور ان جگہوں کا صرف اور صرف انہی کو علم ہوتا تھا۔ آج ہم ایسے ہی کچھ خزانوں کی بات کریں گے جو آج سے ہزاروں سال پہلے پرانے ہیں اور وہ آج کل کے دور میں لوگوں کو غلطی سے ملی۔ ورلڈ فیکٹ کی ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ تو آئیے جانتے ہیں وہ خوش نصیب لوگ کون ہیں اور ان کو یہ خزانہ کیسے ملا۔ نمبر 1، سویڈن کے شہر گوٹلینڈ میں ایک فلمی شوٹنگ ہو رہی تھی۔ شوٹنگ کے دوران عملے کو غلطی سے ایک بہت پرانا خزانہ مل گیا تھا۔ اس خزانے میں 150 پاؤنڈ چاندی، 50 پاؤنڈ پتل اور بے شمار جویلریز شامل تھی۔ ان میں زیادہ تر خزانہ سکوں کی صورت میں تھا۔ یہ خزانہ ایک ہٹ کے فرش کے نیچے چھپا ہوا تھا۔ جب تحقیق کی گئی تو معلوم پڑا یہ خزانہ 9th سینچری کا یعنی آج سے قریب 1200 سال پرانا، اور اس وقت ویکنگ کا دور ہوا کرتا تھا، اور یہ ویکنگ کے دور کا اتنا بڑا خزانہ تھا جتنا آج گوٹلینڈ کے لوگ سویڈن بادشاہ کو 5 سال کا ٹیکس دیتے ہیں۔ جس جگہ یہ خزانہ برآمد ہوا اس زمین کے مالک کو $250,000 انعام کے طور پر دیے گئے، جو تقریباً 1,80,00,000 روپے بنتے ہیں۔ یہ مانا جاتا ہے اس خزانے کی اصل قیمت اس سے کئی زیادہ ہے۔ نمبر 2، یہ نیک میٹر جو ٹینک کلیکٹرز ہے۔ امریکہ میں یہ لوگوں کو مختلف ملٹری وہیکلز پر سواری کروا کر ان کا شوق پورا کرتا ہے۔ اس مقصد کی وجہ سے نیک اکثر پرانے ٹینک خریدتا ہے اور ان کو ریفریش کرتا ہے۔ 2015 میں اس نے ایک پرانا ٹینک $3,040 میں خریدا، لیکن نیک کو کیا پتا تھا کہ یہ ٹینک اس کی زندگی تبدیل کر سکتا ہے۔ نیک نے اپنے مکینک کے ساتھ مل کر اس کو ریفریش کرنا سٹارٹ کیا۔ جب باری فیول ٹینک کی آئی تو انہوں نے ٹینک کا پرانا فیول ٹینک دوبارہ کرنا تھا، لیکن اس کے اندر حیرت انگیز طور پر سونے کی اینٹیں برآمد ہوئی۔ 5 سونے کی اینٹیں، اور وہ بھی بالکل پیور گولڈ۔ اس سونے کی قیمت اس وقت $12,00,000 تھی، جو تقریباً 10 کروڑ روپے بنتے تھے۔ یہ تصور کیا جاتا تھا کہ یہ گولڈ بار سولجر کو عراق میں جنگ کے دوران کسی گھر سے ملی ہوئی ہوگی، جس کو فیول ٹینک میں محفوظ رکھنے کے لیے رکھ دیا گیا ہوگا، لیکن جس نے ڈالی ہوگی شاید وہی بھی اس جنگ میں مارا گیا، جس سے یہ راز فیول ٹینک میں ہی رہ گیا۔ نمبر 3، ایسٹ انگلینڈ میں واقع ایک کسان کا ہیمر زمین میں گم ہو گیا۔ اپنے دوست ایرک لوس کو کہا کہ وہ اس کی زمین سے ہیمر نکالنے میں مدد کرے۔ ایرک سوز کے پاس ایک میٹل ڈیٹیکٹر موجود تھا، تو اس نے اس میٹل ڈیٹیکٹر کی مدد حاصل کرنا چاہی، تو اس کو اس بات کا بالکل ہی اندازہ نہیں تھا کہ آج ہیمر کی تلاش میں اس کی زندگی بدل سکتی ہے۔ کسی جگہ پر میٹل ڈیٹیکٹر نے بہت ہیوی سگنل دیے۔ جب وہاں کھدائی کر کے دیکھا گیا، ایک خزانے سے بھری پیٹی نکلی جس میں 14,000 گولڈ پاؤنڈ اور 20,000 جویلریز موجود تھی۔ ایرک لوس اور اس کے دوست نے یہ خفیہ خزانہ انگلینڈ کی گورنمنٹ کو دے دی۔ جب آرکیولوجسٹ آئے تو انہوں نے مزید 60 پاؤنڈ گولڈ برآمد کیے، جن کی کل قیمت $50 ملین سے زیادہ تھی۔ انگلینڈ کی گورنمنٹ نے ایرک لوس کو $2.3 ملین کے انعام کے طور پر دیے۔ ایرک لوس اور اس کے دوست نے یہ پیسے آدھی کر لیے۔ نمبر 4، ایک اسکوائر ڈائیور کو فلوریڈا کے سمندر سے گولڈ چین ملی تھی جس کی قیمت $700 تھی، لیکن اس چین کے ملنے کی وجہ سے اس نے کسی بڑے خزانے کی تلاش شروع کر دی۔ سمندر کے پر اس کے میٹل ڈیٹیکٹر نے زوردار سگنل دیے۔ جب اس نے اس جگہ سے مٹی ہٹا کر دیکھا تو حیران رہ گیا۔ مٹی کے اندر پیسے پھنسے ہوئے تھے، 50 سونے کی خالص گولڈ، جن کی قیمت $10,00,000 یعنی 7.5 کروڑ روپے تھی۔ یہ سونے کی سکے کم سے کم 2000 سال پرانے تھے۔ لوگوں کا ماننا ہے اس سمندر میں طوفان کی وجہ سے کئی بحری جہاز ڈوب چکے ہیں۔ شاید یہ سونے کی سکے کسی بحری جہاز میں موجود تھے جو کسی حادثے کا شکار ہو کر سمندر کے اندر مٹی میں دھنس گیا۔ نمبر 5، جیمی اولیور، دنیا کا مشہور و معروف شیف۔ انہوں نے مصر میں
ایک نیا ریسٹورنٹ کھولنے کا ارادہ کیا، جس سے انہوں نے ایک پرانی عمارت خریدی۔ جب اس عمارت میں ریفریشنگ کا کام شروع کروانے تو وہاں سے ورکرز کو دیوار کے اندر سے $1.4 ملین یعنی 12 کروڑ 50 لاکھ روپے کا سونا چاندی ملا۔ اب یہ دیوار کے اندر سے خزانہ آیا کہاں سے؟ اس کی بھی ایک دلچسپ کہانی ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ اس بلڈنگ میں کسی زمانے میں بینک ہوا کرتا تھا جس کا نام ملیڈنگ بینک تھا۔ اس بینک میں ایک سیو رول تھا جس میں لوگ اپنی قیمتی چیزیں محفوظ رکھتے تھے، لیکن پھر یہ 1999 میں ملڈنگ خسارے میں جانے لگا۔ ملڈنگ بینک کو ایچ ایس بی سی بینک نے خرید لیا۔ اب یہ ملڈنگ بینک کے تمام اثاثے ایچ ایس بی سی کے ہو چکے تھے، جس میں یہ بلڈنگ بھی شامل تھی، لیکن 1992 میں یہ ایچ ایس بی کو اپنی یہ برانچ بند کرنی پڑی۔ اس کے بعد اس آدمی نے جب اسے خریدا تو اس نے اپنے حساب سے کام کروانا شروع کر دیا، تو معلوم پڑا ہے کہ اس برانچ میں کئی ایسے سیو باکسز موجود تھے جو لوگ کچھ نہیں آ سکے اور کچھ وفات پا چکے تھے، جس کی وجہ سے اس برانچ کو خالی کرنا ضروری تھا۔ اس برانچ میں جتنے بھی سیو باکسز تھے، 20 سال بعد اس شخص نے اسے دوبارہ کھولنے کی کوشش کی اور یہ تمام کے تمام کھول کر ایچ ایس بی کے پاس واپس پیسے چلے گئے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو ہماری آپ کو اچھی لگی ہو۔